جو انداز سمجھ آئی نا بھائی، جو انداز اللہ نے اہل بیت اطہار کے متعلق قرآن میں رکھا ہے وہ کسی بھی اور موضوع پر نہیں رکھا گیا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے محبوب اس کائنات کے جہاں میں ہر ایک کی منشا مرضی یہ ہے، مثال کے طور پہ لے لیں، نمازی نماز کیوں پڑھتا ہے کہ میں پاک ہو جاؤں، میں پاک ہو جاؤں، اللہ رب العالمین مجھے پاک فرما دے، میری زندگی پاک ہو جائے، میری زندگی طیب و طاہر ہو جائے۔ ایسے ہی حج کرنے والا حاجی جو ہے وہ بھی اسی منشا میں ہے، آج اس لیے کرتے ہیں کہ میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، میں طیب و طاہر ہو جاؤں۔ قرآن پڑھنے والا قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ میری زندگی صاف ہو جائے، میرا ایک معیار بن جائے، مجھ میں پاکیزگی آ جائے۔ عمل صالح کرنے والا، خیرات کرنے والا، رات کو عبادت کرنے والا، ان تمام کی منشا و مرضی یہی ہے کہ میری زندگی پاک ہو جائے، طیب و طاہر ہو جائے۔ لیکن کسی کو بھی اللہ رب العالمین یہ واضح ارشاد نہیں فرما رہا کہ نمازی کی زندگی پاک ہو گئی، یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ حاجی کی زندگی پاک ہو گئی۔ عمل باقی والے ہیں، جب وہ چاہے، جس وقت چاہے، جب چاہے وہ کسی کو پاک فرما دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن جہاں اہل بیت کی باری آتی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بات آتی ہے، جہاں آل رسول کی بات آتی ہے، تو اللہ رب العالمین واضح طور پہ ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ کی اہل بیت کو اللہ کی مرضی اور منشا کیا ہے؟ آپ کی اہل بیت کو ہر نجاست سے ہر نجاست سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ اکبر، یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پاک سن کر کھڑے ہو، جبکہ جس حالت میں قرآن پاک مصطفیٰ پہ نازل ہوتا تھا آپ اسی حالت میں رہتے تھے، لیکن جب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت نازل ہوئی تو مصطفیٰ کریم کھڑے ہو۔ آیت آ گئی، جناب جبرائیل چلے گئے، اور جب یہ آیت آئی تھی تو صبح کا وقت تھا، صبح کا ٹائم تھا، اور یقیناً صبح کے ٹائم دوسرے 24 گھنٹوں میں راحت و سکون اللہ کی طرف سے کچھ زیادہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ
سیدھے اہل بیت اطہار کے دروازے پر آئے، یعنی سیدۃ النساء کے دروازے پر آئے۔ اور بہت ہی ایمان افروز بات کرنے لگا ہوں جس سے ہمارے قلب کو ٹھنڈک ملے گی۔ یقیناً اہل بیت کا ذکر سن کر خوش ہونا یہی ایمان والوں کی نشانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھے اور ڈائریکٹ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آئے اور پھر فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام اہل البیت الرحیم اہل البیت، اے اہل بیت تم پر سلامتی ہو، تم کو اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو اور اللہ سے رحیمی مانگو، اللہ نے تم پر اپنی خاص عنایتوں کا ذکر فرمایا۔ اب اس سے آگے چلے اور اس سے لطف والی بات اور زیادہ کیف اور مزے والی بات وہ کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت آئی، اس دن صبح رسول اللہ اہل بیت کے دروازے پر آئے اور یہ دروازے پہ رسول اللہ کا آنا ایک دن کے لیے نہیں تھا، 2 دن کے لیے نہیں تھا، 4 اور 10 دن کے لیے نہیں تھا، بلکہ مسلسل حضور 40 صبح آتے رہے اور مبارک کرتے تھے۔ 40 صبح یعنی 40 دن ہر صبح حضرت سیدۃ النساء کے دروازے پہ آ کے مبارکباد دیتے رہے، اور یہ رسول اللہ کا شکر تھا اور اللہ کی عطا پر یہ خصوصی طور پہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری اہل بیت کو یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ حدیث سامعین اکرام، جبکہ اہل بیت حضور کے جو حسب و نسب سے تعلق و واسطہ رکھتے، ہم اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے وہ سب اہل بیت ہیں، لیکن ان آپ کے واسطے والوں میں خاص جو اہل بیت ہیں ان کا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اور وہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے دیکھا کہ حضرت حسن و حسین جو تھے وہ آپ کے دروازے میں داخل ہوئے، یعنی حجرائے مصطفیٰ